ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، اور حضرت فرماتے بھی زلفی بخاری کے ڈکٹیشن پہ، یہ جو عمران خان نے خمینی کی اتنی تعریفیں کی ہیں، اسے کیا پتا خمینی کون ہے؟ اسے کیا پتا 4000 مسلمانوں کو، علماء کو ایران میں قتل کرنے والا کون ہے؟ اسے کیا پتا فرانس سے آ کر یہاں اسلام کے نام پر سنیت کا قتل عام کرنے والا کون ہے؟ اسے پیچھے کوئی ڈکٹیشن دیتا ہے تو وہ بولتا ہے، ورنہ اسے کیا پتا؟ نہ وہ تاریخ سے واقف ہے، نہ کسی اور چیز سے واقف ہے۔ تو حضرت نے ایک بیان جاری کیا فوراً کہ مولانا عادل صاحب کی شہادت میں را ملوث ہے۔ میں نے کہا را ہے، لیکن ایران میں جو را ہے وہ والی را ملوث ہے۔ ایران کے نام میں جو را ہے وہ را ملوث ہے، ٹھیک ہے، را بھی ملوث ہے، تو ایران اور انڈیا کا گڑھ جوڑ نہیں ہے؟ کیا چابہار کی بندرگاہ ایران نے پوری کی پوری انڈیا کو نہیں دی؟ کیا ایران اور انڈیا کے معاہدے نہیں ہوئے؟ کیا پاکستان کے خلاف ایران اور انڈیا کے معاہدے نہیں ہوئے؟ کہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو کیا ان کا معاہدہ نہیں ہے کہ ایران پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا، انڈیا کا ساتھ دے گا؟ تم اتنی آنکھیں بند کر کے دننے بنتے ہو؟ تمہیں را کے ایجنٹ تو نظر آتے ہیں، لیکن ایران کے ایجنٹ نظر نہیں آتے جو کئی بار پکڑے گئے اور کہتے ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں، نامعلوم ہیں، ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا مولانا عادل صاحب آئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخیوں کے خلاف، اور ظالموں اگر حملہ آور قاتل وہ نامعلوم ہیں تو جو را کے ایجنٹ گستاخ ہیں وہ تو معلوم ہے نا۔ تم کہتے ہو ملک میں فرقہ واریت کرانے کی سازش ایران را کر رہا ہے، ہندوستان کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے کہ ملک میں فرقہ واریت کی سازش ہو، تو اس فرقہ واریت کی سازش کا ذریعہ کون بنا ہے؟ استعمال کون سا طبقہ ہوا ہے؟ ہمیشہ اہل سنت جب آواز اٹھاتی ہے اپنے حقوق کے لیے، صحابہ کے تحفظ کے لیے، تم فرقہ واریت کے تانا دیتے ہو کہ ملک میں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہے۔ ذریعہ کون سا طبقہ بنتا ہے؟ سبب کون سا طبقہ بنتا ہے؟ اگر فرقہ واریت پھیلانے کی وجہ وہ گستاخیاں بنی ہیں تو وہ گستاخ کون ہے؟ اگر حملہ ور نامعلوم ہے تو مجھے بتاؤ گستاخ تو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ ان کو کون پکڑے گا؟ آصف علوی کو کون پکڑے گا؟ وہ بڈھا کھوسر تقی جعفر کو کون پکڑے گا؟ لاہور میں پریس کانفرنس کرنے والا بنو متا کو کون پکڑے گا؟ میرپور خاص میں چہلم میں حضرت عمر کی توہین کرنے والوں کو کون پکڑے گا؟ یہ نامعلوم ہے۔ تم اتنا کہہ کے ایک ماحول بناتے ہو، کوئی صحابہ کی عزت کی بات کرے، صحابہ کے دشمنوں کے خلاف بولے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ فرقہ تم سمجھتے ہو تمہارے اس طرح کے تانے سے ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ خدا کی قسم صحابہ کی عزت سے زیادہ ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ تم فرقہ واریت کا تانا دو، دہشت گردی کا تانا دو، انتہا پسندی کا تانا دو، ہم پھر بھی صحابہ کی عظمت کی بات کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہاں ہاں تمہارے استانوں کا کوئی خوف ہمیں نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی بات کرنا یہ انتہا پسندی ہے تو یہ انتہا پسندی ہمیں بصر و چشم قبول ہے۔ آج ماضی میں جتنے دہشت گرد تم نے فرقہ واریت کے حوالے سے پکڑے، سب کے تانے بانے ایران سے ملتے ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں ایران کا نام لیتے ہوئے ان کے پیٹ میں کیوں مروڑ ہوتا ہے؟ اس کا نام کیوں نہیں لیتے جو حقیقت ہے؟ کلبھوشن یادو
جو دہشت گرد تو انڈیا کا تھا لیکن آ کون سے ملک سے رہا تھا؟ پاسپورٹ اس کو کس نے بنا کے دیا؟ تم کہتے عزیر بلوچ نے یوں کیا، ملک میں یوں کیا، اور پھر اس کے تانے بانے کہاں سے ملے؟ بولو، یہاں جو سی ٹی ڈی نے ایک بڑا گروپ طارق روڈ سے پکڑا، ان سب نے اعتراف کیا کہ ہمارے تانے بانے ہم نے ٹریننگ ایران سے کی. اور ابھی 2-3 دن پہلے اہل حدیث عالم مولانا احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کی جو ریکیاں کر رہے تھے اور 2-3 دن سے انہیں اپنے خلاف مشکوک ایکٹیویٹیز نظر آئیں، تو آخر انہوں نے اس بندوں کو پکڑا. تم نے دیکھا کہ وہ کون تھے اور ان کا تعلق کس ملک سے تھا. ہم تمہیں بتا رہے ہیں کراچی کے تمام علماء کی شہادت میں ایران ملوث ہے، ایرانی ملوث ہیں. یہ جو زیارتوں کے نام سے بہانے سے جاتے ہیں، یہ سارے وہاں ٹریننگیں کر کے آتے ہیں. اور تم نے کرونا کے اندر جو بے اعتدالی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اس کا نتیجہ آج نظر آ رہا ہے. 70,000 لوگ ایران سے آئے پاکستان، نہ کوئی چیکنگ، نہ کوئی تفتیش، نہ کوئی ڈیٹا. 70,000 جو شام میں لڑ رہے تھے، عراق میں لڑ رہے تھے سنیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، وہ سب کرونا کی آڑ میں ایران کے رستے سے آئے. زلفی بخاری اور علی زیدی نے تمہاری آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی تھیں، اور وہ سارے یہاں آئے. تو جنہوں نے سال ہا سال وہاں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے اور ان کے سروں کے فٹ بال بنائے، وہ پاکستان میں آ کے تم کیا سمجھتے ہو چھولے بیچیں گے، یہاں کنچے کھیلیں گے؟ ان کو وہ مزہ لگ چکا ہے ان کے منہ پر سنیت کے قتل عام کا. وہ یہاں بھی دہشت گردی کریں گے اور کر رہے ہیں. وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ہم یہ مطالبہ اداروں سے کرتے ہیں کہ وہاں سے جتنے لوگ آئے ہیں اثر نو ان کی تفتیش کر کے ان کو شامل تفتیش کیا جائے. ایسا ہی ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور جب پاکستان کی کئی ایجنسیز میں آپریشن ہو سکتا ہے، وزیرستان ایجنسی میں آپریشن ہو سکتا ہے، محمد ایجنسی میں آپریشن ہو سکتا ہے، تو پارا چنار ایجنسی میں آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جو دہشت گردوں کا گڑھ ہے وہاں بھی آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں؟